ملتان ٹیسٹ تیسرے ہی روز شاہینوں کے نام، ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست، 251 رنز ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 123 رنز پر ڈھیر، مہمان ٹیم کے بلے باز ایلک ایتھنزے کی 55 رنز کی مزاحمت، ساجد خان کی تباہ کن بولنگ 5 شکار، ابرار کی 4 اور نعمان علی کی 1 وکٹ، ساجد خان کی میچ میں 9 وکٹیں، نعمان علی کے 6 اور ابرار احمد کے 5 شکار۔ پاکستانی ٹیم نے پہلی اننگز میں 230 اور دوسری اننگز میں 157 رنز بنائے، ساجد پلیئر آف دا میچ قرار۔ ویسٹ انڈین بلے باز کے آؤٹ ہونے پر بابر اعظم کا منفرد جشن، کیوم ہوچ آؤٹ ہوئے تو بابر اعظم نے ساجد خان کے سر پر طبلہ بجا کر داد دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی ٹیم کو جیت پر مبارکباد۔ دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کو بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی سفارت خانے نے متاثرین کے لیے ضروری انتظامات کیے ہیں، بچ جانے والے شہریوں کی وطن واپسی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کر دی۔ رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری طور پر شہریوں کی مدد کے لیے متحرک کر دیا۔ حکومت کا جون تک پانڈا بانڈ جاری کرنے کا اعلان، پاکستان پانڈا بانڈز کے ذریعے چین کی کیپٹل مارکیٹ میں شمولیت کا خواہش مند۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو، کہا پانڈا بانڈ کے اجراء سے چینی سرمایہ کاروں سے 200 ملین امریکی ڈالر جمع کرنے چاہتے ہیں۔ حکومت کی توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر ہے، ادائیگیوں کے توازن میں پائیداری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیاں اور سرمایہ کاری کو راغب کرے گا، ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت کو پی ٹی آئی کے جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پر تحقیقات، تحریری مطالبات پر نون لیگ کی مشاورت جاری، تحریک انصاف کے مطالبات سے مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کو آگاہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کمیٹی رکن رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کو تفصیلی بریفنگ، رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کے تحریری مطالبات کو حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار دے دیا۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے مطالبات تحریری مانگے گئے مگر پی ٹی آئی نے خود ہی ٹی او آرز بھی دے دیے۔ ٹی او آرز اس وقت دیے جائیں گے جب حکومت جوڈیشل کمیشن پر رضامند ہو۔ اتحادی جماعتوں کے ارکان سے بھی تحریک انصاف کے مطالبات پر رائے مانگ لی گئی۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، تحریک انصاف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات سے بھی انکار کیا تھا۔ خواہش ہے تحریک انصاف کے مذاکرات کامیاب ہوں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے گفتگو میں بظاہر پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، قبائلی معاملات صرف جرگوں کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہم سے کوئی بات کرنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں۔ کراچی میں ٹرپنگ کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، لیاری کھارادر ڈیفنس آئی آئی چندری گڑھ روڈ کے مکین بجلی سے محروم، سائٹ ایریا نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد اور نمائش چرنگی کے باسی بھی اذیت کا شکار۔ فیڈرل بی ایریا کے مختلف بلاکس میں بھی صبح سے بجلی غائب، کوئٹہ کے وسیع علاقے میں بھی بجلی کا طویل بریک ڈاؤن، پشتون آباد، سرکی روڈ، کاکڑ کالونی میں 20 گھنٹوں سے بجلی غائب۔ بجلی کی بندش کے ساتھ متاثرہ علاقے انٹرنیٹ سروس سے بھی معطل، بجلی اور انٹرنیٹ کی طویل بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان میں برف باری سے معمولات زندگی بری طرح متاثر، کئی قومی شاہراہوں پر ٹریفک معطل، صوبے کا پنجاب اور خیبر پختونخوا سے رابطہ منقطع، پی ڈی ایم میں این ایچ اے اور لیوس کے اہلکار شاہراہوں سے برف ہٹانے میں مصروف۔ گزشتہ رات شمالی بالائی بلوچستان برف باری کے طوفان کی زد میں رہا، 7 سے 8 گھنٹے مسلسل برف باری ہوئی، پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ چمن، قلعہ عبداللہ، مسلم باغ، کان مہترزئی میں شدید برف باری، زیارت، سنجاوی، پشین اور ملحقہ علاقوں میں بھی برف کے گالوں کی برسات، کویک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ اچکزئی میں بھی سال کی دوسری برف باری، مستونگ اور کلات میں برف باری کے بعد بارش لوگوں کا امتحان لینے لگی، زیارت میں 2 اور کوئٹہ میں 1 انچ برف باری ریکارڈ۔ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کل ہوگی، ٹرمپ بائیڈن کی طرف سے بھیجے گئے طیارے میں ورجینیا پہنچ گئے، ٹرمپ کے گولف کلب میں شاندار استقبالیہ تقریب، نو منتخب صدر نے اہلیہ میلانیا کے ساتھ آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا،
ٹرمپ آج واشنگٹن میں کیپٹل ون ایرینا میں ریلی میں شرکت کریں گے۔ ادھر ٹرمپ کے اہم امریکی اتحادی حلف برداری تقریب کے لیے نظر انداز۔ نیتن یاہو کے اسٹارمر جسٹن ٹروڈو ٹرمپ کے مہمان نہیں بنیں گے۔ منتخب امریکی صدر نے انتہائی دائیں بازو کے عالمی رہنماؤں کو دعوت نامے بھجوائے۔ چین، جاپان، اٹلی، ہنگری، ارجنٹائن، بھارت کے سربراہان کو مدعو کیا گیا۔ سنیل گواسکر نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کو فیورٹ ٹیم قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سنیل گواسکر کا کہنا ہے پاکستان کے فیورٹ ہونے کی وجہ ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہے۔ بھارت نے مضبوط سکواڈ کا اعلان کیا، لیکن مجھے لگتا ہے موجودہ فارم کو دیکھتے ہوئے پاکستان ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے فیورٹ ہے۔ پاکستان کی تعریف کرنے کے بعد سنیل گواسکر کو بھارتی مداحوں کی طرف سے تنقید کا سامنا۔ کتب بینی کے شوق اپنائیں، زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ کلات کے طلبہ نے کتب بینی کے رجحانات کو بڑھانے اور امن کا پیغام دینے کے لیے بک سٹال سجا لیا۔ علم کے پیاسوں کے لیے نرخ بھی 50% کم رکھے۔ کتابوں کی خوشبو سے محبت کرنے والے کھینچے چلے آئے۔ اور یونیورسٹی آف ناروال میں یوتھ فیسٹیول کے رنگ چھا گئے۔ 3 روزہ فیسٹیول میں طلبہ نے فاسٹ فوڈ، پشاوری کھانے، سبز چائے، کافی سمیت دیگر سٹالز لگائے۔ دیسی ساگ، مکئی کی روٹی اور لسی کے منفرد سٹال سب کی توجہ کا مرکز۔ طلبہ لوڈو، شطرنج، کیرم بورڈ سمیت مختلف گیمز کھیل کر بھی لطف اندوز ہوئے۔ خوفناک آگ نے جیتے جاگتے لاس اینجلس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ پر 73% قابو پا لیا گیا۔ پیلیسیڈز میں 23,713 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہوا۔ ایٹن میں 2,399 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے اب تک 27 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی۔ پولیس کے مطابق جلے ہوئے مکانات میں انسانی باقیات کی شناخت مشکل ہوگی۔ لیڈیا، آرچر، وٹلی، سنسیٹ۔ شمالی نائجیریا میں آئل ٹینکر خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ 77 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر الٹنے کے بعد لوگ پیٹرول جمع کر رہے تھے۔ اچانک ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے دھماکہ ہوا، جس سے ہلاکتیں ہوئیں۔ گزشتہ سال بھی آئل ٹینکر دھماکے سے 147 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا میں معزول صدر کے حامیوں نے عدالت کو میدان جنگ بنا دیا۔ معزول صدر یون سک یول کے سینکڑوں حامیوں کا عدالت پر دھاوا۔ مظاہرین نے عمارت میں داخل ہو کر کھڑکیاں توڑ دیں۔ عدالت نے یون سک کی حراست میں 20 دن کی توسیع کر دی۔ آئرلینڈ میں اتحادی حکومت کی راہ ہموار۔ 1.5 ماہ بعد نئی حکومت کی تشکیل کے لیے معاملات طے پا گئے۔ فیانا فیل، فائن گیل اور ریجنل انڈیپینڈنٹ گروپ مل کر حکومت سازی کریں گے۔ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو مطلوبہ نشستیں نہیں ملی تھیں۔ آئرلینڈ میں نئی پارلیمنٹ کا اجلاس 22 جنوری کو ہوگا۔ چینی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر امریکہ میں پابندی کا آج سے آغاز۔ امریکی سپریم کورٹ نے اپیل کے باوجود ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ امریکی کانگریس سرکار نے ٹک ٹاک پر پابندی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ ٹک ٹاک کو غیر چینی خریدار کو فروخت کرنے پر غور کر رہی ہے۔